کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کیونکہ میدان قیامت ہے۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت صدا تکتا کیا ہے، بارگاہ حضور کی بارگاہ مانگے من مانتی کی مراد لے گا، مانگے من مانتی کی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہہ کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہہ کیا ہے۔ اب مشورے شروع ہو رہے ہیں، اب پند نصیحت شروع ہو رہی ہے، پند کڑوی لگے ناسے سے ترش ہو اے نفس، بڑی کڑوی ہے، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو، مشہور ہے نا محاورہ کہ میٹھی میٹھی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، لیکن جب کوئی نفس پر کڑوی والی بات کی جائے تو نفس اسے پسند نہیں کرتا، اسے بڑی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں اس قدر گناہگار ہے تو، زہر عصیہ میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت تجھے ناپسند ہے، یہ تیرے نفس کا حال ہے۔ فرماتے ہیں سن لے اور اس پر عمل کر لے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پند کڑوی لگے ناسے سے ترش ہو اے نفس، فرماتے ہیں اگر یہ نصیحت کڑوی ہے تو تیرے گناہ کون سے میٹھے ہیں، زہر عصیہ میں ستم میں گئے تجھے میٹھا کیا ہے، زہر عصیہ میں ستم میں گئے تجھے میٹھا کیا ہے، ہم گئے ان کے وہ گئے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم گئے ان کے وہ گئے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کے معروضات ہیں جو آپ حضرات اس کلام کے اشعار میں سماعت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت تو ان کی امت میں مجھے پیدا فرمایا اور حضور کو رحمت للعالمین بنا دیا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجا کیا ہے، بخش بے پوچھ لجائے کو
لجا جا کیا رہے. زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو، پرہیزگار کو کیا کہتا ہے؟ زاہد کیا کہتا ہے؟ زاہد زہد والا، تقوی والا، متقی، پرہیزگار. فرماتے ہیں زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع. جن کا میں گنہگار ہوں وہی میری شفاعت کرنے والے گئے. زاہد ان کا میں گنہگار، وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا. اب اسی ایک نسبت کے تحت یہ پورا شروع کر رہے ہیں ایک بندے کا حال. کس کا حال؟ جس کی نسبت حضور سے ہو. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فرماتے ہیں تم نے تیاری کی ہے جو سوال کر رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو کہا حضور وہ صحابی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کے لیے کوئی بخشش کی بات ہے نہیں اب کہ وہ ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ صحابی ہیں، بلکہ ایک صحابی کافی ہے پوری امت کی بخشش کے لیے. ٹھیک ہے، یہ صحابی ہے، نہ نماز کم ہے ان کے پاس، نہ روزے کم ہے ان کے پاس، نہ اعمال صالحہ کی کمی، بلکہ حضور کو صبح و شام دیکھنا اس سے بڑا کون سا عمل ہے؟ کبھی کمی نہیں ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ حضور میرے پاس نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. انہوں نے کہا حضور مجھے اتنا، میرے پاس صرف آپ کی محبت ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے. تو آقا فرماتے ہیں سن لو، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ نسبت والوں کی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک سلسلہ بندے کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، تو سے تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سنے کہ یہ فرمائے حضور. کاش فریاد میری سنے کہ یہ فرمائے حضور. ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے. کون آفت زدہ ہے کسے پہ بلا ٹوٹی گئے، کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چین کرونا کیا ہے. جب بندہ پکارے گا اغثنی یا رسول اللہ، حضور سنیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، اور ان حضور کے قلب منور پر ایک اضطرابی کیفیت قائم ہو کہ میرا امتی مجھے پکار رہا ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور حشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو حضور نے کہا یا پل صراط پہ مل لوں گا، یا میزان پہ ملوں گا، یا کوثر پہ ملوں گا. بتاؤ یہ تینوں کون سی جگہ ہے؟ یہ تینوں ہم آسیوں کے راحت والی جگہ ہے نا. اگر حضور ان تینوں جگہ نہ پہنچے، بولو راحت ملے گی؟ نہیں ملے گی. نہ پل صراط پار ہوگا، نہ میزان جو ہے ہمارا عمل ہمیں پتہ ہے کیا ہے نا. میزان اگر حضور نے چاہا تو ہی ہم بخشے جائیں گے، یاد رکھیں. اور کوثر حضور دیں گے تو ہی ملے گا. حضور نے فرمایا یہ تینوں میں سے ایک جگہ مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا. اللہ اکبر. آسی پکار رہا ہے، بندہ پکار رہا ہے حضور کو کہ حضور اب میزان تلنے والا ہے، حضور تشریف لائیں. جب پکارا تو وہ آسی کی آواز سن کر حضور نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا شور ہے.
کون پکار رہا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. یہ ہر بندہ اپنے آپ کو اس جگہ محسوس کرے جہاں یہ کلام لے جاتا ہے ہمیں. حشر کے میدان میں بندہ اپنے آپ کو تصور کرے. فرماتے ہیں جب پکارا تو ہوا کیا؟ اس کی بے چینی سے گئے خاطر اقدس پہ ملال پہ کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. جب پوچھیں گے تو ملائک یہاں سے پوچھ کر وہاں پہنچائیں گے. یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا. اب یہ فرشتے حضور کو بتا رہے ہیں کہ اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا غیر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کسے ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹے کا کیا ہے. سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے. سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے. یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. اب چلو ٹھہرنا کیسا. اب حضور فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو. ہم بھی تو آ کے ذرا دیں کہ تماشا کیا ہے. ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر کہوں کہ اب مجھے پرواہ اور تڑپ کر میں کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم میں. لو وہ آیا لو وہ آیا لو وہ آیا لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم میں. آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے. آ گئی جان تن بے جان میں آنا
پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، تو چور حاکم سے چھپا کر دے گئے یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، پھر تو ڈھونڈا ہی کرے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور۔ تصور کرو فرشتے کھڑے ہیں لے جانے کے لیے جہنم کی طرف، اور حضور نے اپنے دامن میں چھپا لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ، کیسا لیتے ہو حساب سے پہ تمہارا کیا ہے، کیسا لیتے ہو حساب سے پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہیں محکوم ہے غم، ہم محکوم گئے حکم سننے والے پر عمل کر، ہم حکم پر عمل کرنے والے، اور حضور حاکم ہے حکم دینے والے، کیا کہیں گے، چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہیں محکوم ہے غم والا کی نہ تعمیر، حکم حضور کا اور فرشتے عمل نہ کرے، فرشتے کہیں گے حکم والا کی نہ تعمیر، لے ہو زہرا کیا ہے، حضور نے چھڑا لیا حضور نے چھڑا لیا، اور ایسا چھڑایا کہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے نا سب لوگوں نے کیا کہا، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وار، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وار، چشمے بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، چشمے بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، چشمے بدور ہو کیا شان ہے رتبہ، تو صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، میں نے پہلے کہا تھا جب تک توجہ جائے گی کلام سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ آیا دروازہ کھلا اس کا ویلکم، یا نعت میں کوئی بڑا نہیں ہے یاد رکھیے آپ، کوئی آ رہا ہے آئے گا بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ، دروازہ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کھول کے رکھیے گا، وہ آ رہا ہے سب ایک ساتھ ویلکم کر رہے ہیں اس کا، یہاں نعت سے توجہ ہٹ رہی ہے یہ سوچیے آپ، نعت سے توجہ نہیں ہٹنا چاہیے، میں نے پہلے کہا تھا ایسا کرو کہ سب کی توجہ ہو، نعت میں حضوری قلب کے ساتھ سننا چاہیے، نعت پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا نعت کا مرتبہ فرماتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعت وہ ہے کہ گویا یہ محسوس کرو کہ حضور سامنے جلوہ فرمائے حضور کو سنا رہے ہیں، بتاؤ نعت حضور کو سنائیں گے جب تو کیا توجہ یہاں آ جائے گی، ہاں
نہیں, توجہ یہاں وہاں نہیں جائے گی. پورا کلام آپ نے ہلکے میں لے لیا, مقطع ہلکے میں مت لیجئے گا. اتنا بہترین کلام اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا, اور تحریر کرنے کے بعد خود ایک وجدانی کیفیت اعلیٰ حضرت پر طاری ہوئی. ایک وجدانی کیفیت جب طاری ہوئی اعلیٰ حضرت پر, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انادل بلبل جان انادل, بلبلوں کی جان. جان انادل یعنی بلبلوں کی جان. بلبل کس لیے مشہور ہے؟ اپنی کوک کے لیے, اپنی چہک کے لیے, کہ جب پھول سے دور ہوتا ہے تو چہکتا ہے, قریب ہوتا ہے تو بھی چہکتا ہے. دور ہوتا ہے تو ملنے کے لیے چہکتا ہے, اور قریب رہتا ہے تو خوشی میں چہکتا ہے. اس کا کام ہے چہکنا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا جان انادل تیرے نغموں کی نثار, اے رضا جان انادل تیرے نغموں کی نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا,